شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک موقع سے کسی نے ذکر کی فضیلت پوچھی تو انہوں نے جواب یہ دیا، ان فی الدنیا جنہ من لم يدخل جنت الدنیا فلا يدخل جنت الآخرہ قیل وما ہی۔ ان سے پوچھا گیا کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے، تو انہوں نے کہا دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص دنیاوی جنت میں داخل نہیں ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر پوچھا گیا آپ کی مراد کیا ہے کہ دنیاوی جنت میں داخلہ یہ آخرت میں جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا ذکر، اور تائید کی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے 3510 نمبر سے جامع ترمذی میں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر۔ جب دنیا میں جنتی باغیچے سے یا جنت کی کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو چر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں جنت کے باغیچے کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ذکر کی محفلیں۔ رب العالمین کے ذکر کے لیے جو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ محفل، وہ مجلس یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا دنیا میں جو شخص دنیاوی جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی اللہ کا ذکر یا ذکر کی محفل میں اس نے زیادہ وقت نہیں گزارا، تو پھر وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضیلتیں عمومی ذکر الہی کی بیان کی ہیں، ہم اور آپ اس سے پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے 5644 نمبر کی صحیح الجامع کے اندر، حضرت معاذ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ ابن آدم نے کوئی سا بھی عمل جو اس کو سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے نہیں کیا سوائے ذکر الہی کے، یعنی رب العالمین کا ذکر کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، اور ایسے ہی اس کی تسبیح، تحلیل یا جو بھی کلمات ذکر ہیں وہ زبان سے ادا کرنا، یہ سب سے زیادہ سبب ہے، باعث ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ اسی لیے ایک حدیث جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے 3377 نمبر کی، جو کہ بڑی ہے ذکر الہی کی فضیلت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم۔ سب سے بہترین عمل جو اللہ کے یہاں ہیں، کیا اس کے متعلق میں تمہیں خبردار نہ کروں؟ اور ایسے ہی انسان کے تزکیے کے لیے، گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے بھی وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور درجات بلند کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں بتایا گیا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والا، اور ایسے ہی درجات بلند کرنے والا، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی مجاہد گیا ہے اور اس نے اپنے جسم کو نیلام کیا، جسم کو قربان کیا، اس سے بھی بہتر وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، اور ایسے ہی وَخَيْرٌ لَكُم من انفاق الذهب والورق، اللہ کے راہ میں سونا اور چاندی ایک انسان خرچ کر دے اس سے بھی زیادہ بہتر۔ تو صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی شریعت میں ایسا کوئی عمل جو ہر عمل سے بہتر ہو آپ بتائیے، کیونکہ آپ نے جو جو فضیلتیں بیان کی ہے اس سے کوئی بھی فضیلت چھوٹی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت معاذ یا ایسے ہی ابو الدرداء اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت معاذ کا قول نقل ہوا حدیث کے اخیر میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے اگر کسی کو نجات چاہیے تو پھر وہ اللہ کا ذکر کرے۔ ایسے ایک حدیث ہے 818 نمبر کے ابن حبان کی، حضرت معاذ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن احب
بالعمل الی اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ کے نزدیک ہے اس کا سوال کیا، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا ان تموت وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اے معاذ اگر آپ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بننا چاہتے ہیں اور اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ میری یہ نصیحت قبول کیجئے کہ مرتے دم تک اللہ کا ذکر اپنی زبان سے جاری اور طاری رکھیے۔ ایسے ہی ایک حدیث جو اسی کی ہم معنی ہیں جامع ترمذی کے اندر ہے، 3375 اس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عبداللہ بن بصر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابی نے پوچھا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اسلام کی تعلیمات میرے لیے بہت کشادہ ہے، اس لیے ان ذخیرے تعلیمات میں سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اخبرنی بشیء اتشبث بہ یا رسول اللہ، کوئی ایک ایسے عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس پر مداومت کرنے کی وجہ سے، ہمیشگی کرنے کی وجہ سے جنت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ذخیرے اسلام میں سے ایک عمل پر ہمیشگی اور مداومت کے تعلق سے صحابی کو نشاندہی کی، آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔